اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ تشریف فرما ہے، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں مولا اپنی حاجتیں پوری فرمائے۔ پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائیں۔ جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے۔ جو باروزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں مولا شفائے کاملہ واجبہ نصیب فرمائے۔ جو بیٹی الیاں بھی بیمار ہیں مولا صحت کے ساتھ راضی زندگی عطا فرمائے۔ اور امین آپ کے بانیان مجلس کے وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے۔ شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام رہو۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا وارث زمانت ظہور جلد ہو جائے۔ مولا کے نوکر چاکروں میں شمار ہوں۔ امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو۔ خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا ومعينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسائر مخرجهم وأبعدهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکونا بعدہ کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت الناطقین اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت الدار علی اعدائہم اجمعین والیوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صلوات مسلسل عرض کرتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اسے پکاریں اور کیسے پکارنا ہے یہ بھی اس کا لطف ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے پکارنے کا طریقہ بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا خدا کے اسماء حسنہ ہیں، اگر اسے پکارنا ہے تو بس انہی کے ذریعے پکارا جائے، نہ صرف ان کے ذریعے پکارا جائے بلکہ ان اسماء کی معرفت حاصل کی جائے، ان کا عرفان حاصل کیا جائے،
کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ان اسماء کی معرفت پر۔ جتنی معرفت ہوگی اتنا عمل بلند ہوگا، اتنا عمل کا اجر زیادہ ملے گا۔ بلکہ یوں بدل کے کہوں کہ جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنے تھوڑے عمل کا بھی بدلہ بڑا ملے گا، مختصر بھی ہوگا تو اس کا جزا، اس کی جزا بڑھ کے ملے گی۔ جتنا معرفت کے حساب سے عمل کا معیار دیکھا جائے گا۔ اسی معرفت کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، اسی لیے کہا گیا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کا تعلق اس معرفت کے ساتھ ہے، جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا عرفان زیادہ ہوگا، اتنا ہی اس اطاعت کا اجر و ثواب و مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس میں پھر اگر آپ نے تھوڑا سا بھی کام کیا تو نتیجہ اس کا بہت بڑا ہو کے نکلے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ طبیعت ناساز ہے، انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں گے تو میں اسماء کی معرفت میں جب ہم نے سفر شروع کیا تو میں آپ کے سامنے ائمہ علیہ السلام کے مختلف خطبات سے، ان کے فرامین سے یہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلا گیا کہ وہ اسماء ہیں کون، اور پھر ان کے اسماء کی معرفت بھی کوشش یہ کی کہ انہی کی زبان سے، انہی کے بتائے ہوئے طریقوں سے اسماء کو سمجھا جائے، اپنے اپنے رستے نہ بنائے جائیں، اپنے اپنے طریقے نہ بنائے جائیں، کیونکہ اگر اپنے اپنے طریقے بنائیں گے تو کوئی پیچھے رہ جائے گا، کوئی آگے نکل جائے گا۔ اس لیے نہ ہم پیچھے رہنے والوں میں رہنا چاہتے ہیں اور نہ ہم آگے نکل جانے والوں میں نکلنا چاہتے ہیں۔ جس رستے پہ وہ لے کے جانا چاہیں اسی رستے پہ چلتے رہیں تاکہ وہ منزل جہاں تک وہ لے جانا چاہتے ہیں اس منزل تک ہم پہنچ جائیں۔ اور عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ جس دور سے وہ پاکیزہ ہستیاں گزری ہیں اس دور میں سب سے بہترین ذریعہ تبلیغ کا دعا تھی، کہ ممبر مسدود کر دیے گئے، مساجد مسدود کر دی گئی، لوگوں کا ان تک پہنچنا ممنوع کر دیا گیا، تو اب سب سے بہترین ذریعہ وہ یہ ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے پیغام محفوظ کر دیا جائے، اور پھر جیسے جیسے آزادی میسر آتی رہے ویسے ویسے چیزوں کو ایک دوسرے سے منسلک کر کے نتیجے نکالے جائیں۔ یہیں پہ سے پہلے کہ جس طرح میں نے آج جانا ہے میں آپ کو لے کر جاؤں، یہاں پہ ایک پیغام اپنے دوستوں کے سامنے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، انسان کا امتحان ہی یہی ہے کہ وہ ایک معلوم کے ذریعے دوسرے نامعلوم کو معلوم کرے۔ یہی امتحان ہے انسان کا، اور یہ صرف میرا آپ کا امتحان نہیں، آدم کا بھی امتحان یہی تھا۔ آدم کا جو امتحان ہوگا جس کی وجہ سے جناب آدم کو خلافت ملی، وہ امتحان بھی یہی تھا۔ انوار سامنے پیش کیے گئے اور کہا گیا ان کے نام بتاؤ۔ اب آدم کی ذمہ داری کیا تھی؟ صفت دیکھ کر موصوف کا اسم پہچاننا۔ صفت دیکھ کر موصوف کا اسم پہچاننا، یہ جناب آدم کا امتحان تھا۔ ہمارا بھی آج یہی امتحان ہے، صفات کے ذریعے دیکھیں اسم ہے کون۔ وہ اسم کون ہے، تو اس لیے اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو اسی امتحان سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، وہ جو پہلے دن امتحان تھا امتحان آج بھی وہی ہے، امتحان کا تسلسل آج بھی وہی ہے۔ ہمارے ذمے پہچان ہے کہ ہم ان صفات کے ذریعے موصوف کو پہچاننے کی کوشش کرتے رہے۔ پہچان لیا اشرف المخلوقات ہیں، نہ پہچان سکے بل ہم ازل و سبیلا ہے۔ پہچاننا ہے اصل کام، کہ ان ہستیوں کو ان صفات کے ذریعے سے رابطہ دیتے چلے جائیں، بات کو بات سے جوڑتے چلے جائیں۔ نتیجہ آپ کے سامنے، نیت صاف رکھیں، نیت میں کھوٹ نہ ہو، نتیجہ سامنے آئے گا۔ ہاں کی نیت ہو پھر آپ کو کوئی منزل تک پہنچنے سے روک ہی نہیں سکتا۔ اب میں آج اس دعا کی طرف آپ کے سامنے جا رہا ہوں، یہ دعا جس کتاب سے پڑھنے جا رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے الدروع الواقیہ۔ الدروع الواقیہ، درو کہتے ہیں ڈھال کو، واقیہ مضبوط، یعنی ایک مضبوط ڈھال۔ اس کتاب کے اندر ائمہ علیہ السلام کی زبان سے ہر مہینے کی پہلی سے لے کر 30 تاریخ تک تمام تاریخیں چھتری کے مطابق نہیں، امام کے فرمان کے مطابق کس تاریخ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کون سی تاریخ کس کام کے لیے ٹھیک ہے اور کس کام کے لیے ٹھیک
حتیٰ کہ اس تاریخ میں جو بچہ پیدا ہوگا اس بچے کے فضائل کیا ہوں گے جو ہے وہ تک معصومین نے بیان فرمائے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ کچھ دن ایسے ہیں کہ جن کی نحوستیں بہت زیادہ ہیں. پھر ہر دن کی ان نحوستوں سے ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے ڈھال اس کتاب میں ہر دن کی دعا بتائی گئی کہ اسے صبح یہ دعا پڑھ لو پھر اس کے بعد تقدیر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر ہم ان طریقوں پہ چلتے رہے اور ان ہستیوں سے منسلک رہے تو پھر زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آ سکتی. تو یہ الدروغ البکی وہ تمام دعائیں کہ جن کے ذریعے جو آپ کی ڈھال کا کام کریں گی ہر مصیبت کے مقابلے میں. ایک صلوات پڑھیں آواز بلند آ رہی. پہلے جس دعا کے چند جملے آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. مثلا جس طرح جو باتیں بھی آپ کے سامنے عرض کی یہ 24 تاریخ کی دعا ہے ہر مہینے کی 24 کو. ٹھیک الیوم الرابع والعشرون 24 تاریخ کی یہ دعا ہے. اس دن کے بارے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو 24 کا ہے نحس لکل امر یطلب یہ دن ہر کام کے لیے نحس ہے. مہینے کی 24 تاریخ کو ہر کام کے لیے چاند کی 24 نحس ہے. آپ اس کے دن کوئی اور کام نہ کیجیے گا. فی ہے ولد فرعون یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو فرعون پیدا ہوا. تو نحوست کی طرف اس کو رب دینے کے لیے اب جو بچہ اس دن کو پیدا ہوگا اس کے اندر وہ فرعونیت کی چیزیں اس تاریخ کے حوالے سے اس کے اندر موجود ہوں گی. اب امام نے ارشاد فرمایا اگر اس تاریخ کی نحوستوں سے بچنا ہے تو پھر دعا امام نے تعلیم فرمائی. میں اس دعا کے چند جملے اپنے دوستوں کے سامنے جو میرے موضوع سے رابطہ رکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند آ رہا اللہم انی اسألک باسمک الذی تمشی بہ المقادیر میرے اللہ تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے سہارے تقدیر چلتی ہے. تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے سہارے تقدیر چلتی ہے یعنی وہ قدیر ہے. وہ قدیر ہے اور تقدیر اس کی مرہون منت ہے. تقدیر اس کے سہارے چلتی ہے. جو وہ کہہ دے وہ تقدیر ہے. سلامت ہے مولا کو زندہ طاقت میں. میں نے کہا ہم نے ہر ایک چیز کو دوسری چیز سے رابط دے کے نتیجہ نکالنا ہے. وہ کون سا اسم ہے کہ تقدیر جس کے زیر اثر ہے. تقدیر جس کے وہ کیا ہوگا. تقدیر اسی قدیر سے ہے. قدیر ہوگا جس کے زیر اثر تقدیر ہے. آپ تلاش کرو قدیر کون ہے. آئیے کتاب کا نام ہے خصائص علی مصنف ہے شاہزان بن جبرائیل. توجہ ہے میرے محترم دوستوں. میں نے یہ روایت ایک اور حوالے سے آپ کے سامنے اس کا آدھا حصہ روایت کا ہے کتاب سلیم بن قیس میں. وہ آدھا حصہ میں کبھی پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. آج اس پوری روایت کو خصائص علی سے کیونکہ اب وہ وقت آ گیا کہ پوری روایت پڑھ سکوں آپ کے سامنے شاہزان بن جبرائیل کی کتاب سے روایت پڑھ رہا ہوں. روایت یہ ہے کہ رسول جب ممبر پہ تشریف لاتے تھے امیر کائنات کے فضائل بیان فرماتے تھے. جب ممبر پہ آتے تھے علی کی فضیلتیں بیان فرماتے تھے. جب ممبر پہ آتے تھے علی کی فضیلتیں بیان فرماتے تھے. تو ایک دن کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا علی یا رسول اللہ کبھی تو کچھ ہمارے بارے میں بھی فرمائیے. اگر ہم بھی آپ پر جانے کے اشارے کرتے ہیں ہم بھی آپ پر قربان ہوتے ہیں ہم نے بھی اپنا سب کچھ دین کے لیے لٹایا ہوا ہے کچھ ہمارے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم جو کچھ کہہ رہے ہو بے شک سچ کہہ رہے ہو لیکن میں کیا کروں. میری یہ مجبوری ہے میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا. مجھے جو وہ کہتا ہے میں نے وہ کہتا ہے. مجھے جو وہاں سے حکم ہوتا ہے میں نے تو وہی کہنا ہے. میری زبان تو وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ پہ منحصر ہے. جو وہاں سے آئے گا وہی مجھے کہنا پڑے گا. جب خدا کہے گا جو کہے گا وہی چیز میں آگے بیان کر دوں گا. اور اچھا چلو اب میرا خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہی ہے کہ تمہارے فضائل بیان کیے جائیں تمہارے بارے میں کچھ کیا جائے تو کل صبح ہونے سے پہلے باہر کوہ عینین کی چوٹی پہ چلے جانا. جب سورج نکلے تو اسے سلام کرنا. جسے جواب آ گیا اسی کے فضائل. اب صبح صادق ہوئی لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلے. جناب سلمان کو گواہ بنایا گیا. سارا امیر کائنات
دیا گیا, پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے, سورج طلوع ہوا, پہلی کرن سامنے آئی, سلمان کے دونوں ہاتھ علی کے قدموں پہ. یا علی پہل نہیں کرنی, ورنہ لوگ کہیں گے ہمیں موقع ہی نہیں ملا. جواب پہلے ہی آ گیا تھا, پہلے دنیا کو سلام کر لیتے, پھر آپ سلام کیجیے گا. لوگوں نے سلام کیا, جس نے جیسے جیسے سلام کرنا تھا, نہ جواب آیا نہ آنا تھا. اب میرے مولا نے سورج پہ سلام کیا, اور جو پلٹ کر جواب آیا اس کا ایک حصہ کبھی آپ کو سنا چکا ہوں, آج پورا جواب سناتا ہوں. سورج نے پلٹ کر علی کو جواب دے کر کہا وعلیکم السلام یا اول والآخر. وعلیکم السلام یا اول والآخر, یا ظاہر والباطن, اے اول و آخر تجھے سلام, اے ظاہر و باطن تجھے سلام. یہاں تک پہلے کبھی آپ کو سنایا ہے وعلیکم السلام یا اول والآخر یا ظاہر والباطن. اور جو جملہ شاہزان بن جبرائیل نے لکھا وہ جملہ یہ ہے کہ یہ کہنے کے بعد وعلیکم السلام یا اول والآخر یا ظاہر والباطن, پھر سورج نے کہا وانت علی کل شیء قدیر. جس کی انگلی پکڑ کے تقدیر چلتی ہے, اس کا مطلب یہ اسم الہی بھی علی ہے. جس کے سہارے صرف تقدیر نہیں مقادیر, ہر ایک کی تقدیر, وہ تقدیر آدم کی ہو یا نوح کی, کی ہو یا موسیٰ کی, عیسیٰ کی ہو یا میری اور آپ کی, ہر تقدیر علی کے سہارے چلتی ہے. اور اگر آپ اسی اسم کا واسطہ دیں تو پھر تقدیر کی جرت کیا ہے کہ آپ کے خلاف جائے. اسالو کا باسمک الذی تمشی بہ المقادیر, تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے سہارے تقدیر چلتی ہے. وَأَسْأَلُكَ بِإِسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ مُحَمَّدٌ الْمُصْطَفَى, تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے مصطفیٰ تجھے بلاتا ہے. صرف رب دینے ہیں, باتیں صرف سامنے آتی چلی جائیں گی. تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ کہ جس کے ذریعے مصطفیٰ بھی تجھے بلاتا ہے. اور آپ تو جانتے ہیں, آپ کے سامنے وہ واقعات پڑھ چکا. لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجئے, فرمایا اللہم ارحم علی فلان بحق علی ابن ابی طالب. اور جب علی کی باری آئی فرمایا ارحم علی علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہر ایک بحق علی ابن ابی طالب. فرمایا تم نہیں میں بھی. رسول اللہ کے عظیم ترین صحابی طرفین پہ صاحب عزت و وقار حضرت عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن ان سے روایت ہے, حدیث نور کے نام سے یہ روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول سے کوئی کام تھا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ رسول کہاں ہے, تو پتہ چلا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. کہتے ہیں جو ہی میں مسجد کے دروازے سے داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں رسول نے مصلی بچھایا ہوا ہے, دوسرے کونے میں علی نے مصلی بچھایا ہے. مصلی پر ہے جن سے مصلی سجتا ہے وہ مصلی پر ہے, جو مصلی کی شان ہے وہ مصلی پر ہے. کہتے میں نے پہلے کہا کہ رسول کے پاس جانے سے پہلے علی کے پاس جاؤں کیونکہ یہ باب رسول ہے. پہلے کہا جاؤں یہ باب رسول ہے. کہتے چلتے ہوئے جب میں علی کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ علی محو دعا ہے, علی محو دعا ہے, اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہے ہیں اللہم اغفر شیعتنا بحق محمد المصطفیٰ. اے اللہ میرے شیعوں کو بخش دے, تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ, تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ. کہتے ہیں
کہ علی رسول کا واسطہ دے کے دعا مانگ رہے ہیں. میں نے کہا دعا میں مشغول ہے, میں رسول سے پہلے بات کر لوں. کہتے چلتے ہوئے جب رسول کے پاس پہنچا تو رسول نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے اللہم اغفر شیعہ تو علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب. شیعوں کو بخش دے. کہتے ہیں جب یہاں یہ دعا سنی, ادھر محمد کا واسطہ, ادھر علی کا واسطہ, بے ہوش ہو گئے. اللہ یہ روایت کہ بے ہوش ہو گئے, غشی کاری ہو گئی. اور کچھ دیر کے بعد جب ہوش میں آئے تو رسول اللہ نے پوچھا کیا ہوا عبداللہ بن مسعود, کیا وجہ ہے کہ غشی کاری ہو گئی آپ پر؟ کہا یا رسول اللہ یہ حیرت کی غشی تھی. میں علی کے پاس گیا, وہ آپ کا واسطہ دے کے دعا مانگ رہے تھے. کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, کوئی حیرت کی بات نہیں. لیکن جب آپ کے پاس آیا, علی کا واسطہ دے کے دعا مانگ رہے تھے. اب میں فیصلہ نہیں کر رہا کہ معاملہ کیا ہے, مجھ سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ معاملہ کیا ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ نے کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہے, اسے ان کے ذریعے پکارا جائے. علی کے لیے اسماء حسنہ میں ہوں, میرے لیے علی ہے. چہرے پر ایک شادابی تھی, ایک مسکراہٹ تھی, ایک خوشی تھی. امیر کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ کے چہرے پہ خوشی ہے, معاملہ کیا ہے؟ کہا کل جو دعا مانگی تھی نا وہ قبول ہے. کل جو دعا مانگی تھی وہ قبول ہے. میں کبھی آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ تو علی کے ماننے اور نہ ماننے پہ ہو جائے. ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں, علی کے اقرار اور انکار میں جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن پھر جنت کے اندر درجات ہے, درجات ہے. دارالسلام ہے, دارالقرار ہے, خلد ہے, عدن ہے, جنت الماوا ہے, جنت نعیم ہے, فردوس برین ہے. یہ سات درجات ہیں جنت کے. ان درجات کا فیصلہ اعمال کی بنیاد پہ ہوگا. جس کے پاس جتنے زیادہ اعمال ہیں اتنا بڑا درجہ, توجہ, جتنے اعمال اتنا بڑا. اور خیال رہے, آپ کو شروع میں بتا چکا, اعمال بھی معرفت کی بنیاد پر تھوڑا بھی بڑا گنا جائے گا, تھوڑا بھی بڑا گنا جائے گا اس حساب سے. لیکن اب جنت کی خبر تو آ گئی, لیکن کہاں رہیں گے میرے شیعہ؟ جنت کے کس درجے میں رہیں گے؟ علی یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرا شیعہ جنت کے کسی نچلے درجے میں رہ جائے. کہا یا رسول اللہ شکر ہے خدا کا کہ جس نے یہ خبر سنائی, لیکن اب آپ گواہ رہیے گا. انی وہبت نصف حسناتی لشیعتی, میں علی نے اپنی آدھی نیکیاں اپنے شیعوں کو دے دی. ڈال دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر اور پھر کیا کہنے, یہ تو اس گھر کا کمال ہے نا, یہ اس گھر کی عطا ہے, یہ اس گھر کا لطف ہے کہ جہاں انکار نہ ہو. پھر انہیں یہ عطا اس طرح کرتے ہیں, عطا اس طرح کرتے ہیں. ادھر علی نے کہا میں نے اپنی آدھی نیکیاں دی. حسنین کریمین آگے بڑھے, حسنین کریمین نے آگے بڑھ کے کہا بابا پھر آپ گواہ رہیے گا, ہم نے بھی اپنی آدھی نیکیاں. جناب سیدہ نے کہا بابا پھر گواہ رہیے گا, میں بطول نے بھی اپنی آدھی نیکیاں, میں بطول نے بھی اپنی آدھی نیکیاں. اور اگلا جملہ پہاڑ سے بڑا ہے. جب سب نے اپنی آدھی نیکیاں دی, رسول نے فرمایا میں تم سب سے بڑا سکی ہوں. انی وہبت کل حسنات لشیعۃ علی ابن ابی طالب, میں محمد نے اپنی ساری نیکیاں علی کے چاہنے والوں کو دے دی.
علیہ السلام کا مقام چودھری اللہ رکھا مرحوم 2 بلاک دن 1 بجے ٹھیک میں آپ کے سامنے انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا. اور 23 سفر کو جعفریہ مسجد کالونی نمبر 1 شام 5 بجے سے 6 بجے حاجی عابد حسین بنگو صاحب مرحوم وہاں پہ حاضری ہوگی. یعنی 22 سفر اور 23 سفر انشاءاللہ میں حاضر خدمت ہوں گا. ڈیوٹی دوں گا. ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند. تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے سہارے تقدیر سفر کرتی ہے. تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ کہ جس کے ذریعے مصطفیٰ بھی تجھے بلاتا ہے. اور پھر سنیے گا اسألک باسمک الذی بہ ترزق الاحیاء. تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے تو ہر زندہ کو رزق دیتا ہے. جس کے ذریعے تو ہر زندہ کو رزق دیتا ہے. اور اگلا سنیے گا وَبِهِ آسَيْتَ قَيْلَ الْبِحَارِ وَعَدَدَ الرِّمَالِ وَكُلَّ شَيْءٍ. تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے پاس سمندر کے ہر قطرے کا حساب ہے. سمندر ایک نہیں جتنے سمندر ہیں. بحر نہیں بہار کا لفظ ہے. تمام سمندروں کے ہر قطرے کا حساب جس کے پاس ہے. وَعَدَدَ الرِّمَالِ ریت کے ہر ذرے کا حساب. مٹھی میں ریت لے لیں تو اس کے ذروں کا حساب نہیں. دنیا میں جتنی ریت ہے اس کے ہر ذرے کا حساب کوئی رکھ سکتا ہے. ذرے جس کے مرہون منت ہے, جس کے مرہون منت ہے. اور دنیا میں اگنے والے اناج کے ہر دانے کا حساب جس کے پاس ہے. تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ. میں نے کہا نا ہمیں صرف چیزوں کو جوڑنا ہے اور نتائج تک مولا ہماری مدد کرتے ہیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام شام کے سفر کے دوران خود شام میں ایک جگہ پر ایک باغ, وہاں امام علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. کچھ دشمنان اہل بیت بھی وہاں پہ موجود تھے. ایک دوسرے سے چہمگوئیاں کرنے لگے. یہ جو آیا ہے نا اس کے باغ کا دعویٰ تھا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں, میں کائنات کی ہر چیز سے آگاہ ہوں. اگر اس کا باپ سب کچھ جانتا ہے تو یہ بھی جانتا ہوگا. پھر اس سے سوال کر کے دیکھتے ہیں کہ باپ کا دعویٰ سچا تھا یا نہیں تھا. چلتا ہوا مولا کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا یہ میرا کھجور کا درخت ہے, اس پہ کتنی کھجوریں ہیں. وہ اسم جس کے پاس اناج کے ہر دانے کا حساب ہے, اس پہ کتنی کھجوریں ہیں. بلا توقف ایک لمحے کا توقف کیے بغیر امام نے ارشاد فرمایا 4004. اس کے اوپر 4004 کھجوریں ہیں. اس نے اپنے غلام کو لگایا کھجوریں اتار اور گرنا شروع کر. اس نے اتار کے گرنا شروع کیا. تھا جو خون خراب, اس نے گری تو تھی 4004. اس نے 4 چھپائی اور قریب لے جا کے بھائی 4000 نکلی ہیں. حالانکہ 4004 کہیں تو 4000 بھی نکل آئی تو بات ٹھیک شمار ہوگی. لیکن اب کہنے والا جو امام ہے جس کا ہر ایک لفظ ٹھیک ہوتا ہے, جو ہے جو اس میں الہی پلٹ کر کا جھوٹ مت بول. یہ 4004 تھی, اب تو خود لائے گا یا میں انہیں بلاؤں. تو خود لائے گا یا میں انہیں بلاؤں. امام نے کہا اور جہاں اس نے رکھی تھی وہاں سے انہوں نے لبیک کر کے کہا لبیک یا ولی اللہ. ہم میری آواز پہ یہاں حاضر ہیں. تو یہ وہ ہیں جن کے پاس اناج کے ہر دانے کا بھی حساب ہے. اسی لیے دنیا والوں کو مشورہ دیا کرتا ہوں, جن کے پاس ہر چیز کا حساب ہے نا انہیں مان کے کھاؤ. انہیں مان کے کھاؤ تاکہ حلال کھاؤ, ورنہ ان کا انکار کر کے حرام کھانا پڑ جائے گا. ہاں وَبِهِ کون سا اسم؟ وَبِهِ تُمِيتُ الْأَحْيَاءَ. تیرا وہ اسم تُمِيتُ الْأَحْيَاءَ وَتُحْيِي الْمَوْتَى, جو زندوں کو موت دیتا ہے, جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. اب کھانے والے یہاں تشریح نہ چاہیں. جو زندوں کو موت دیتا ہے, ہاں ہاں یعنی جنازہ پڑھا دیجئے. جو زندوں کو موت دیتا ہے, جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. وَبِهِ تُعِزُّ الذَّلِيلَ وَبِهِ تُذِلُّ الْعَزِيزَ. تیرے اس اسم کا واسطہ کہ جو بڑے بڑے جابروں کو کمزور کر دیتا ہے,
اور جو کمزوروں کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ وَبِهِ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ، تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَتَحْكُمُ مَا تُرِيدُ، اور ہر وہ چیز جس کا وہ ارادہ کرتا ہے اسے نافذ کر دیتا ہے۔ وَبِهِ تَقُولُ لِلشَّيْءِ كُن فَيَكُونُ، تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جو کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، پر جس امام کے ساتھ آج کا دن منسوب ہے نا، اس امام نے ارشاد فرمایا نحنو امر البین الکاف والنون بل نحنو کاف والنون، فرمایا کاف اور نون کے درمیان جو امر ہے وہ ہم ہے، پھر فرمایا نہیں نہیں وہ امر نہیں، کاف بھی ہم ہے نون بھی ہم ہے۔ پہنچ رہی ہے بات میرے بہت دوستوں تک، ایک صلوات پڑھیں بابا بلند علی محمد۔ یہ ساری چیزوں سے اپنے دوستوں کو متعارف کرواتا جا رہا ہوں تاکہ حجت تمام ہوتی جائے اور آپ کے لیے بھی یہ رستے کھلتے چلے جائیں۔ پہلے عبدالرؤف الوکیل، ایک مضبوط ڈھال جو آپ کو تقدیر کے حملوں سے بچائے گی۔ یہ کتاب اقبال الاعمال، سید ابن طاؤس ہماری علماء کی تاریخ کا پہاڑ جتنا بڑا نام ہے، ان کی یہ کتاب ہے اقبال الاعمال، کہ جس کے اندر یہی دعائیں، یہی اعمال مختلف دنوں کے اس کتاب کے اندر درج ہیں۔ یہاں سے شب عرفہ کی ایک دعا ہے، لیلۃ العرفہ، یعنی جو 9 ذی الحج کی رات ہے۔ القدوس البرہان، تیرا وہ اسم جو سبوح بھی ہے، جو قدوس بھی ہے، جو برہان بھی ہے۔ الذی هو نور علی کل نور، تیرا وہ اسم جو ہر نور پر نور ہے۔ ونور من نور، جو نور سے نور ہے۔ ونور مع نور، جو نور کے ساتھ نور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کا تشریح کا وقت ہوتا، لیکن اگلے حصے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ اذا بلغ الارض انشقت، وہ اسم جب زمین پہ آیا تو وہ شک ہو گئی۔ یہاں پہ تو مجھے تشریح میں نہ لے کے جاؤ، تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ کہ جب زمین پہ آئی تو شک آ گئی۔ آپ جانتے ہیں نا زمین شروع کعبے سے ہوئی ہے، کعبہ زمین کا پہلا حصہ ہے، اب وہ تلاش کر جس کے آنے سے کعبہ شک ہو گیا، ہو گیا ہے، کوئی نہیں ملے گا سوائے میرے مولا علی کے، کہ جب تیرا رجب کی شب کو حامل اسم الہی اس اسم کو لے کر آئی۔ اللہ اکبر، تو کعبے کی دیوار نے شک ہو کے بتایا کہ یہ وہ اسم الہی ہے جو زمین کو شک کر دیتا۔ تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جو جب زمین پر آیا تو اس نے شک کر دیا، اور جب وہ آسمان پر گیا تو اس نے اپنے رستے بنا لیے۔ اب توجہ فرمائیے گا، وَبِاسْمِكَ الَّذِي تَرْتَعِدُ مِنْهُ فَرَائِضُ الْمَلَائِكَةِ، تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس نے فرشتوں کو ان کے کام بتائے ہیں۔ تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس نے فرشتوں کو ان کے کام بتائے ہیں، جس نے فرشتوں کو ان کے کام بتائے ہیں، جس نے فرشتوں کو ان کے کام بتائے ہیں۔ میں نے کہا جوڑتے چلے جائیں چیزوں کو تو نتیجے نکلنے چاہیے، صرف یہاں روشنی ہونی چاہیے، یہاں ہاں کا نظریہ ہونا چاہیے۔ اگر ہاں ہے تو پھر رستے کو خود کھولتے چلے جاتے ہیں۔ تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ، جس اسم کا واسطہ جس نے فرشتوں کو ان کے کام بتائے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بساط کبھی کسی زمانے میں پڑھی تھی، جب جناب سلیمان نے امیر کائنات سے کہا تھا مولا ہم آپ کی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں، تو مولا انہیں لے کر، یہ حدیث بساط بھی کہلاتی ہے، حدیث غمامہ بھی کہلاتی ہے، ایک بادل پر بٹھا کر انہیں سیر کروانا شروع کی۔ اب یہاں پہ جناب سلیمان، توجہ، جناب سلمان محمدی وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سفر کر رہے تھے تو وَرَأَيْنَا فِي الْهَوَاءِ مَلَكًا رَأْسُهُ تَحْتَ الشَّمْسِ وَرِجْلَاهُ فِي كَهْرِ الْبَحْرِ، کہتے ہیں کہ اس سفر کے دوران ہم نے ایک فرشتہ دیکھا کہ جس کا سر سورج کے قریب تھا اور اس کے پاؤں سمندر کی گہرائی میں تھے۔ تحت الشمس
سے رجلاہو فی قعر البحر، سمندر کی گہرائیوں میں پاؤں اور سر سورج کے پاس، یدہو فی المغرب والاخرى فی المشرق، ایک ہاتھ اس کا مغرب میں تھا، دوسرا ہاتھ اس کا مشرق میں، ایک ہاتھ مغرب میں دوسرا ہاتھ مشرق میں۔ اتنا بڑا فرشتہ، کہتے ہیں جب ہم اس کے قریب ہوئے فلما جزنا بہی، جب ہم اس کے پاس ہوئے جیسے فرشتے نے ہمیں دیکھا اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد عبدہ و رسولہ وانک یا علی وصیہ حقا۔ میرے محترم دوستوں کی فرشتوں نے دیکھ کر کہا کہ ہم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، محمد مصطفیٰ عبد بھی ہیں رسول بھی ہیں، اور اے علی آپ حق ہے۔ اور اس کے بعد فرشتے کا اگلا جملہ سننا، اگر کہیں کوئی شک کا مرض موجود ہے، ایک فرشتے نے کہا فمن شک فیک یا علی فہو کافر، اے علی جس نے تجھ میں شک کیا وہ کافر ہو گیا۔ شک فیک فہو کافر، جس نے تجھ میں شک کیا وہ کافر ہو گیا۔ کہتا جب فرشتے نے یہ کہا تو جناب سلمان کہتے ہیں ہم نے امیر المومنین سے کہا یا امیر المومنین فما بالا یدہو فی المغرب والاخری فی المشرق، مولا یہ اتنا بڑا فرشتہ ایک ہاتھ مغرب میں ایک ہاتھ مشرق میں کرتا کیا ہے؟ کرتا کیا ہے؟ آپ توجہ فرمائیے گا، مولا نے صرف یہ اب خیال ہے تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس نے فرشتوں کو ان کے کام بتائے، فرشتوں کو ان کے کام بتائے۔ فقال امیر المومنین علیہ السلام، مولا نے کہا انا اقمتہ ہاہنا ووکلتہ بظلمات اللیل وضوء النہار، امام نے ارشاد فرمایا اسے میں نے جہاں پہ کھڑا کیا ہے، اسے میں نے یہاں پہ کھڑا کیا ہے، اور اس کا کام ہے یہ دن کو رات میں بدلتا ہے، رات کو دن میں لے کے آتا۔ یہ بات میرے محترم دوستو، میں نے کھڑا کیا ہے، میں نے انا اقمتہ، میں نے اسے یہاں پہ کھڑا کیا ہے، اس کا مطلب فرشتوں کو کام علی بتا رہا ہے، کس نے کیا کرنا ہے؟ علی بتا رہا ہے۔ تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جو فرشتوں کو کام بتاتا ہے، اس کا مطلب تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جو علی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَلَا يَزَالُ ذَلِكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ میری اجازت کے بغیر قیامت تک یہاں سے ہل بھی نہیں سکتا، میری اجازت کے بغیر قیامت تک یہاں سے ہل بھی نہیں سکتا۔ وَإِنِّي أُدَبِّرُ أَمْرَ الدُّنْيَا وَأَصْنَعُ مَا أُرِيدُ، میں علی وہ ہوں کہ جو ہر امر کی تدبیر کے لیے فرشتوں کی ذمہ داری لگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَصْنَعُ مَا أُرِيدُ، اور جو جب چاہتا ہے بناتا ہے، جب چاہتا ہے وہ بناتا ہے۔ ایک سلام پڑھیں بابا سے بلند علی محمد۔ آپ کی محبت ہے، ورنہ میری اتنی ہمت نہیں تھی جتنا میں اپنے دوستوں کے سامنے پڑھ گیا۔ بس دو جملے اور میں نے سمیٹا اپنے بیان کو۔ تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جو فرشتوں کی ذمہ داریاں لگاتا ہے۔ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي فَلَقْتَ بِهِ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ وَأَغْرَقْتَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، میرے اللہ تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس نے موسیٰ کے لیے دریا میں رستہ بنایا، تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس نے موسیٰ کے لیے دریا میں رستہ بنا کر اسے پار چڑھا دیا اور فرعون اور اس کی قوم کو اسی کے اندر غرق کر دیا۔ اور اب اگلا لفظ لطف دینے کا ہے، فرماتے ہیں بِاسْمِكَ الَّذِي بِهِ أَحْيَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْمَوْتَىٰ وَأَبْرَئَ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میرے اللہ تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا تھا، کوڑیوں کو شفا دیتا تھا، اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا، اور بار بار آپ کے سامنے ثابت کر چکا اسم علی ہے، اسم علی ہے، اسم علی ہے۔ اس کا مطلب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرنے کے لیے، کوڑیوں کو شفا دینے کے لیے، اندھوں کو آنکھیں دینے کے لیے اور کچھ نہیں کرتا تھا، بس یا علی کہتا تھا۔ کہتا تھا اور
زندگی مل جاتی تھی، شفا مل جاتی تھی، آنکھیں مل جاتی تھی. اور اگلے حصے میں دلیل دے دیتا ہوں. پھر فرمایا صرف وہ نہیں کہ صرف مردوں کو زندہ کرتا ہے، کوڑیوں کو شفا دیتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے. اللہ کرے یہ جملہ برداشت ہو جائے. فرماتے ہیں وہ اسم وَتَكَلَّمَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، جس کی مدد سے عیسیٰ ماں کی گود میں بولا تھا. ماں کی گود میں بولنے کا ہنر سکھاتا ہی یہ گھرانہ ہے. چلیں ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کتاب کا نام ہے معجزات حضرت عباس. ٹھیک ہے جناب والا بھائی سے حرم سے چھپی ہوئی کتاب ہے. اس میں ایک واقعہ درج ہے جو یہاں پہ میری بات کی دلیل بن جائے گا. کربلا میں یہ ایک مستور امید سے تھی. اس کے شوہر کو شک ہوا اپنی زوجہ پر، تو اس نے کہہ دیا کہ تیرے کوکھ میں جو بچہ ہے وہ میرا نہیں ہے، میرے گھر سے نکل جا ورنہ میں تجھے طلاق دے دوں گا. تو نے میرے ساتھ خیانت کی، نکل جا میرے گھر سے. پریشان ہوئی، گھر سے نکلی. اب سوچ رہی ہے جاؤں تو جاؤں کہاں. اب مصیبت میں ہو بندہ، وہ کربلا اور پھر باب الہوائی سامنے ہو. اللہ اکبر. ہوئی تھی حضرت عباس کی. سیدھی مولا کی زمین پر آئی، پیشانی کو رکھا اور کہا مولا آپ کی کنیز ہو، اور جب آپ کی کنیز ہو تو پھر یہ بات طے ہے کہ جو آپ کی کنیز ہے وہ خیانت کار نہیں ہو سکتا. اللہ کرے پیغام پہنچ گیا ہو. جو آپ کی کنیز ہے وہ خیانت کار نہیں ہو سکتی. میں نے کوئی خیانت نہیں کی. یہ بچہ میرے شوہر کا ہے، میرے شوہر کا ہے. آپ سے التماس ہے اپنی کنیز کی عزت رکھیے، میری گواہی کا بندوبست کیجیے، میری بے گناہی کے لیے گواہی کا بندوبست کیجیے. زری سے آواز آئی پریشان نہ ہو، گھر چلی جا، بندوبست میں نے کر دیا ہے. پریشان نہ ہو، گھر چلی جا، بندوبست میں نے کر دیا ہے. اب اتنا یقین ہے کہ پوچھا بھی نہیں بندوبست کیا ہے اور کہاں ہے. کوئی سوال نہیں کیا. دہلیز سے پلٹی، سیدھی اپنے گھر آئی. جیسے دہلیز سے داخل ہوئی شوہر سامنے بیٹھا تھا. دیکھ کے کہنے لگا میں نے نہیں تجھے کہا تھا نکل جا، طلاق لینے آئی ہے مجھ سے. پلٹ کے کہنے لگی اپنی عصمت کی گواہی لائی ہوں، اپنی بے گناہی کی گواہی لائی ہوں. شوہر نے کہا کیا گواہی ہے تیرے پاس؟ ہے تو کچھ بھی نہیں تیرے پاس. ماں کے شکم سے بچے نے بول کے کہا میری ماں پہ الزام نہ لگا، میں تیری اولاد ہوں. اللہ اکبر. جو گود میں بولے وہ عیسیٰ ہے، جو شکم مادر میں بچے کو زبان دے دے وہ اسم الہی عباس ہے. جس کے ذریعے گود میں بولا گیا، جس کے ذریعے گود میں بولا گیا. اور بس آخری جملہ آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. فَبِإِسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ حَمَلَةُ عَرْشِكَ وَجِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَإِسْرَافِيلُ. میرے اللہ تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے تمام عرشی فرشتے، چاہے وہ جبرائیل ہے، چاہے وہ میکائیل ہے، چاہے وہ اسرافیل ہے، تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے تجھے ان کو تیرا قرب نصیب ہوتا ہے. اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے ان فرشتوں کو تیرا قرب نصیب ہوتا ہے. پھر بار بار کہہ رہا ہوں صرف نتیجے ہوتے ہیں، انہیں جوڑے تو باتیں سامنے آتی چلی جاتی ہیں. یہ کتاب ہے فضائل امیر المومنین میں 1000 حدیثیں. اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ وہ کون ہے کہ جس کے ذریعے فرشتوں کو قرب نصیب ہوتا ہے. اور حدیث رسول ہے، احقاق الحق میں بھی ہے، ہماری شیخ صدوق میں بھی ہے. اس کتاب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. رسول نے فرمایا یا علی ان الملائکۃ لا تقرب الی اللہ تقدس ذکرہ بمحبتک وولایتک. اے علی فرشتوں کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا جب تک وہ تیری ولایت کی گواہی نہ دے. فرشتوں کو تیرا قرب نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تیری ولایت کی گواہی نہ دے دے. جب تک تیری ولایت کے ذریعے نہ جائے فرشتوں کو قرب نصیب نہیں ہوتا. اسی قرب کے لیے ہر عمل کرتے ہوگا قربۃ اللہ، قربۃ اللہ، قربۃ اللہ. معصوم فرشتے کو قرب بغیر ولایت کے نصیب نہ ہو سکے اور تیرا قربۃ اللہ بغیر علی کے قبول ہو جائے.
یہ وہ اسم الہی ہے، وہ اسم الہی ہے کہ جس کے سہارے تقدیریں چلتی ہیں۔ یہ وہ اسم الہی ہے کہ جس کے ذریعے فرشتوں کو قرب نصیب ہوتا ہے۔ انہی اسماء میں سے آج جس اسم کے ساتھ یہ دن منسوب ہے وہ ہے جسے دنیا غریب الغربا کہتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جسے زمانہ غریب الغربا کہتا ہے۔ اس بیٹے کا کیا حال بیان کروں جس کا باپ 14 سال قید میں رہا اور ہر عید پر بہنیں آ کر بھائی سے ایک ہی سوال کرتی تھی، بھیا بابا کب آئیں گے؟ اور بھائی کے پاس بہنوں کے ان سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ اور صرف اتنا نہیں کہ باپ سے جدائی ہے، حاکم نے لشکر بھیجا کہ مدینے جاؤ سادات کا گھر لوٹ کے لے آؤ۔ سندھی بن شائق 3000 کا لشکر لے کر مدینہ آیا اور اس نے آ کر امام کے گھر کو گھیر لیا۔ جب چاروں جانب سے فوج نے گھر کو گھیرا، گھوڑوں کی ٹھاپوں کی آوازیں، تلواروں کے بے نیام ہونے کی آوازیں سید دادیوں کے کانوں میں گئیں۔ بیویاں سہمی اور آ کر امام رضا سے کہا، بھیا لگتا ہے کوئی لوٹنے آیا ہے، کوئی لوٹنے آیا ہے بھیا، وہ ہم سے کیا لوٹیں گے جس گھر کا وارث ہی 14 سال سے کرے گا۔ اللہ، امام اپنے گھر سے باہر نکلے، دیکھا سندھی بن شائق لشکر لے کر کھڑا ہے۔ امام نے کہا، سندھی کیوں آیا ہے؟ اب بادشاہ نے حکم دیا ہے گھر لوٹ کے لے آؤ۔ لوٹنے آیا ہوں۔ امام نے پہلا جواب وہی دیا جو مدینے میں آگ لے کے آنے والے کو نبی کی بیٹی نے دیا تھا۔ جب اس نے کہا تھا نا میں گھر میں داخل ہو جاؤں گا، نبی کی بیٹی نے کہا تھا خیال کر اندر رسول کی بیٹیاں ہیں، اندر رسول کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس نے کہا تھا ہوا کریں، ہوا کریں، ہم تو اپنے مقصد سے آئے ہیں۔ سندھی میں نے بھی یہی جواب دیا، ہوا کریں، ہم کسی کا کوئی خیال نہیں کریں گے۔ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور امام نے کہا، سندھی اس طرح کر، میں امام ہو کر وعدہ کرتا ہوں گھر میں جو کچھ ہے میں لے آتا ہوں، تو گھر میں داخل نہ ہو۔ اللہ جانے سندھی کو گھر کیسے آیا، کہا ٹھیک ہے اب جو کچھ ہے وہ لے آئیے۔ اب امام گھر کی طرف چلے، اس بھائی کا اندازہ لگانا یہ دنیا کا طریقہ کار ہے، بھائی ہمیشہ جب بہنوں کے پاس جاتے ہیں کچھ دیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں۔ یہ کائنات کا پہلا بھائی ہے، گھر میں داخل ہوا، کندھے سے ابا اتار کے زمین پہ بچھا کے کہا، میری بہنوں جس کے پاس جو ہے وہ لے آؤ ورنہ ظالم گھروں میں داخل ہو جائیں گے۔ اب کوئی بیوی اپنے توڑ اتار رہی ہے، کوئی بیوی اپنا گلو بند اتار رہی ہے۔ تمام بیویوں کے پاس جو تھا وہ ابا میں رکھا۔ امام نے گٹھڑی بنائی، گٹھڑی بنا کے سندھی کے حوالے کر کے کہا، سندھی جو تھا میں لے آیا، اب یہاں سے واپس چلا جا۔ سندھی واپس لڑ گیا۔ امام گھر میں آئے، صحن میں بیٹھ کے تھانے مار کر رونا شروع کیا۔ قوم کی مظلومہ قریب آئی، آگے کہا بھیا اتنا گریہ نہ کرو، خدا کا دیا تھا چلا گیا، خدا پھر عطا کرے گا۔ امام نے ہائے کرتے ہوئے کہا، اس نے جو کچھ چلا گیا اس میں جانے میں نہیں رو رہا، مجھے کوئی منظر یاد آ گیا۔ میری بہنوں تم خوش قسمت ہو، تم نے اپنے دور خود اتارے ہیں، اور میرا سلام میری دادی سکینہ پر کہ اس نے دور خود نہیں اتارے، ظالم نے ایسے چھینے تھے کہ شہزادی کے کانوں کی لبیں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ رو رو کے کہتی تھی، بابا جو آپ نے عید پہ پہنائے تھے شیبر لے گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مالک کی ہائے قبول کریں۔ یہ اہل بیت کے گھر کا طریقہ ہے کہ جب گھر میں کوئی مصیبت آتی ہے کربلا کو یاد کر کے روتے ہیں، کربلا کو یاد کر کے روتے ہیں۔ بس امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد بھیجا، وہاں سے ایک لشکر بھیجا بادشاہ نے کہ جاؤ علی رضا کو ولی عہد سلطنت بنا کر لے آؤ۔ اب انہوں نے تو بظاہر دنیا کو یہ دکھانا چاہا کہ ولی عہد بنا کے لے کے جا رہے ہیں، لیکن جو جا رہا ہے وہ جانتا ہے، جو جا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے کس لیے لے کے جایا گیا۔ صاحبان مقاتل نے اللہ اکبر امام کی رخصت کا بالکل وہی منظر لکھا جو 28 رجب کو حسین کی رخصت کا منظر، پہلے رسول کے روزے پر آئے،
روئے اور کہا نانا آپ کی امت آپ کی اولاد کو رہنے نہیں دیتی، آپ کی اولاد کو رہنے نہیں دیتی۔ اس کے بعد اپنی اجداد کی قبروں سے الوداع ہو کے سب سے آخر پہ جناب سیدہ کی قبر کی جانب چلے اور لکھا گیا کہ ایسے چلے جیسے چھوٹا بچہ دوڑ کے اپنی ماں کی طرف جاتا ہے، جا کے اپنے آپ کو جناب سیدہ کی قبر پہ گرایا اور رو کر کہا دادی زہرا آپ کے بابا کی امت ہمیں وطن رہنے نہیں دیتی، دادی جیسے حسین گئے تھے دادی میں بھی جا رہا ہوں، دادی وہ بھی پلٹ کر نہیں آیا، دادی میں بھی پلٹ کر نہیں آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا کی ہائے قبول کرے۔ آ گیا میرا مولا، آ گیا خراسان میں، اور ہم جو خراسان میں پہنچے ہیں نا، جنہوں نے ایران کی زیارتیں کر رکھی ہیں وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے، کوئی شہر ایسا نہیں جہاں میرے امام کے کسی نہ کسی بھائی کی قبر نہ ہو۔ خود مشہد کے باہر چلے جاؤ، یاسر و ناصر شہید کر دیے گئے، نیشاپور میں چلے جاؤ، ابراہیم و محروق وہاں پہ موجود ہے۔ محروق نام نہیں ہوتا، جسے زندہ جلا دیا جائے اسے محروق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس بھائی کا حال سوچو جسے ہر آئے روز کسی نہ کسی بھائی کی شہادت کی خبر ملتی ہے، اور بھائی تو بھائی رہ گئے، ہم صرف شہزادی معصومہ کے تذکرے سنتے ہیں، اور بھی بہنیں ہیں جو گھر سے نکلی ہیں۔ میں زیارات کے دوران کاشان سے قم جا رہا تھا، رستے میں بالکل ایک ویرانے میں ایک زیارت آئی، اس میں ایک دیا جل رہا تھا۔ میں نے بس والے کو کہا یہاں پہ روک، گاڑی والے کو کہا روک، کوئی نہ کوئی سید ہوگا جو اس ویرانے میں موجود ہے۔ قافلے کو لے کے جب وہاں پر پہنچا، سید نہیں سید زادی تھی، اور قیامت اب ہم پہ گزری، ماتم شروع ہو گیا، لکھا ہوا تھا زینب بنت موسیٰ کاظم، اللہ اکبر، موسیٰ کاظم کی بیٹی زینب، علی رضا کی بہن زینب۔ ہم ماتم کر کر کے ہلکان ہو گئے۔ 1400 سال بعد جہاں اتنا جنگل ہے، اللہ جانے 1400 سال پہلے یہاں امام کی بہن کیسے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا کی ہائے قبول فرمائے۔ چلتے رہے بہن اور بھائی وہاں سے، نہ بھائی تک پہنچے نہ وطن واپس پہنچے، اور یہاں اکیلا میرا مولا، اکیلا، اسی لیے لقب ہے غریب الغرباء۔ عربی میں غریب اسے کہتے ہیں جو وطن سے بہت دور ہو، وطن سے بہت دور ہو، جس کے پاس کوئی اپنا نہ ہو، اسے غریب کہا جاتا ہے۔ یہ غریب توس ہے، یہ غریب الغرباء ہے۔ بس سمیٹا میں نے اپنا بیان، مامون نے قاصد بھیجا کہ جاؤ امام کو بلا کر لے آؤ۔ قاصد آیا، ابا سرد امام کا صحابی امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ امام نے ابا سرد سے کہا ابا سرد بلاوا خیر کا نہیں ہے، بلاوا خیر کا نہیں ہے، سن جب میں پلٹ کر آؤں اگر میرے سر پہ کپڑا ہوا تو پھر سمجھ لینا مجھے زہر مل گئی ہے، مجھے زہر مل گئی ہے، پھر مجھ سے بات نہ کرنا، بس میرے لیے بستر لگا دینا۔ امام اٹھے، دربار میں پہنچے، مامون نے انگور پیش کیے، امام نے انگوروں کو غور سے دیکھا، پہلا جملہ کہا میرے تقی کو کیوں یتیم کرتا ہے، میرے بیٹے کا بچپنا ہے اسے کیوں یتیم کرتا ہے۔ کہنے لگا کیسی باتیں کر رہے ہیں، انگور تناول فرمائیے، دور سے منگوائے ہیں، دور سے منگوائے ہیں۔ زبردستی جب ایک دانہ انگور کا امام نے اٹھایا، منہ میں رکھتے ہوئے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہہ کر امام اپنی جگہ سے اٹھے۔ ظالم کہنے لگا اور کھائیے، امام نے فرمایا جب تیرا کام ایک سے ہو جائے گا پھر پردیسی کو اور تکلیف کیوں دیتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس جیسے جیسے وہ انگور کا دانہ نیچے اترتا گیا، آگ لگتی چلی گئی، سینہ جلتا چلا گیا، جگر جلتا چلا گیا، زہر نے اثر کرنا شروع کیا۔ امام کبھی ایک دیوار کا سہارا لیتے ہیں، کبھی دوسرے دیوار کا سہارا لیتے ہیں۔ دور سے ابا سلط نے دیکھا، سمجھ گیا میرے مولا کو زہر مل گئی ہے، بس ایک لمحے کی زحمت ہے، بستر لگایا، امام بستر پر لیٹے، اللہ اکبر، ادھر امام بستر پر لیٹے، امام کو پہلی خون کی الٹی آئی، منہ سے خون آیا، اور اکیلا خون نہیں، ساتھ جگر کے ٹکڑے کاٹ کے باہر آئے۔ ادھر اپنے جگر کے ٹکڑوں پر نظر پڑی، امام کی ہائے نکلی۔ ابا سلط نے کہا مولا اتنی ہائے کیوں کر رہے ہیں، ظاہر تو آپ کی میراث ہے، آپ کے جد حسن کو بھی ملی تھی، ان کے جگر کے ٹکڑے بھی کاٹ کے باہر آئے تھے۔ امام نے رو کے کہا ہائے اس بات پہ کر رہا ہوں جب حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آئے تھے اس کے پاس زینب جیسی بہن موجود تھی۔ ابا سلط میرے پاس اپنا کوئی نہیں ہے اور میری بہن جنگلوں کے سفر کر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بہت بڑی ہائے قبول کرے، بس آگے
ماتم حسین